الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وقال الله تعالى في الآخر قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ جیسا مبارک دن ہمیں عطا فرمایا. کہا جاتا ہے کہ ہفتے کا سردار جمعہ کا دن ہے کہ جب جمعہ کی نماز کی آواز سنو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جمعہ کی نماز کی آواز سنو، اذان کی آواز سنو تو اپنی بے کو چھوڑ دو، اپنے خرید و فروخت کو چھوڑ دو، اپنے کاروبار کو چھوڑ دو اور سیدھے اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ. تو وہاں فرماتے ہیں کہ اذان کے سننے کے بعد اللہ کے منع کرنے کی وجہ سے کاروبار کرنا حرام ہے. کاروبار کرنا حرام ہے. دنیا کے متعلق کسی لین دین کے بارے میں بات کرنا یا کسی معاملے کو طے کرنا یہ حرام ہے. جب جمعہ کی پہلی اذان ہو جائے اس کے بعد کیا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ اور جمعہ کی نماز ادا کرو. ٹھیک ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا، کہ جو جمعہ کی نماز ختم ہو جائے تو کیا کرو؟ زمین میں پھیل جاؤ، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے رزق کو تلاش کرو، اللہ کے رزق کو حاصل کرو، کماؤ. آج کل کیا ہوتا ہے کہ جمعہ کی اذان ہونے کے بعد بھی کاروبار میں لگے رہتے، دکانوں میں لگے رہتے، جمعہ کی نماز کی فکر نہیں ہوتی. اور پھر کیا کرتے کہ جمعہ کے بعد سونے کی ویزا بناتے. کیا کرتے؟ جمعہ کے بعد سونے کی ویزا بناتے اور جمعہ کے بعد چھٹی رکھتے، اپنے دکانوں کی رضا رکھتے. کیا جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے بعد دکان نہیں کھلے. حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے بعد زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کے رزق کو تلاش کرو. جب اللہ کا حکم ہے تو ضرور ملنے والا ہے. لیکن آج ہمارا معمول الٹا ہو گیا ہے. اس لیے کیا کرنا چاہیے کہ جمعہ کے بعد جمعہ کی اذان سننے فوراً مسجد میں آ جائے اور جمعہ کی نماز ختم کرنے کے بعد اللہ کی زمین میں پھیل جائے اور اللہ کے رزق کو تلاش کرے. اللہ کے رزق کو بہت زیادہ کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تو بہت ساری چیزیں اللہ کے نبی لے کر آئے تھے. ان میں سے ایک چیز تھی ایمان، اور بہت سارے احکام لے کر آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھیں کہ ہر چیز اللہ کے نبی کی ہر ادا، اللہ کے ہر نبی کی حرکت دین ہے، سنت ہے. اللہ کے نبی کی نقل کرنا. اللہ کے نبی نے کیا کیا اس کو نقل کرنا. کہ اللہ کے نبی کا جمعہ کا معمول کیا تھا کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کا پڑھنا، سورہ جمعہ کا پڑھنا اور سورہ جمعہ کا پڑھنا، سورہ کہف کا پڑھنا، سورہ سجدہ کا پڑھنا. جب اللہ کے نبی کے معمول تھے، اللہ کے نبی پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا خلاصہ ہے
کہ جو شخص مجھے جمعہ کے دن 1000 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جب موت سے پہلے اس کو اللہ تعالیٰ جنت بتائیں گے، آخرت کا ٹھکانہ بتائیں گے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کتنی مرتبہ اللہ کے نبی کو درود پوچھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ سنیں، کیا اللہ تعالیٰ نے کیا پیدا فرمایا اللہ کے نبی کو، کس طرح پیدا کیا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت ہاشم جب ایک مرتبہ مدینہ میں جا رہے تھے، ایک یہودی عورت نے ان سے کہا کہ میں تمہیں بہت زیادہ پیسے دیتی ہوں، تم ایک رات میرے پاس سو لو، کیونکہ جس خاندان میں نبی آنے والے تھے نا اس کی پیشانی چمکتی، پسینہ ان کا چمکتا تھا۔ حضرت ہاشم کے پسینے میں چمک تھی تو ایک یہودی عورت نے کہا کہ تم میرے ساتھ ایک رات میں تمہیں پیسے دیتی ہوں، تم ایک رات میرے ساتھ گزارو۔ حضرت ہاشم نے کہا میں تو اونچے خاندان سے ہوں، عزت والے خاندان سے ہوں، میں نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد حضرت ہاشم کی بنو نجار کے حضرت سلمہ سے نکاح ہوا۔ نکاح ہونے کے بعد پھر سے ایک مرتبہ مدینہ گئے تو وہی عورت سامنے آئی، تو حضرت ہاشم نے کہا کہ تم زنا مجھ سے کروانا چاہتی تھی، اس سے بہتر ہے کہ گناہ کا کام کر، اس سے بہتر ہے کہ تم مجھ سے نکاح کر لے۔ تو اس عورت نے کہا کہ وہ تو کہ اللہ کے جو نبوت کی برکت تھی وہ میں نے آپ کے پاس وہ آپ کی پیشانی پر دیکھی تھی، اور میں یہ چاہتی تھی کہ یہ میرے پیٹ میں رہ جائے، میں یہ چاہتی تھی، اس لیے میں نے تمہیں کہا مجھے ضرورت نہیں ہے، وہ تو کہ بنو نجار کے سلمان کے پیٹ میں چلا گیا۔ اس کے بعد ان کی اولاد ہے بنو ہاشم کی عبد المطلب، حضرت عبد المطلب رضی اللہ، حضرت عبد المطلب، ان کے ایک بیٹا تھا حارث، اور ان کا ایک بیٹا تھا عبداللہ، اللہ کے نبی کے والد حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ کو مکہ میں کہا گیا، ایک عورت نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ایک رات گزارو، میں آپ کی جو زندگی کی جو قیمت ہے میں وہ دے دوں گا، آپ کی زندگی کی قیمت 100 اونٹ ہے، میں آپ کو 100 اونٹ دے دوں گا۔ اب یہ 100 اونٹ قیمت بھی بتا جا رہا ہے، اس کا میں واقعہ سناتا ہوں کہ عبد المطلب کا ایک لڑکا تھا حارث، اور باپ بیٹے دونوں زمزم کا کنواں کھود رہے تھے، کھود تھکے تو بیٹھے، تو عبد المطلب نے کہا کہ کاش میرے 10 لڑکے ہوتے تو میں ان میں سے ایک کو اللہ کے راستے میں ذبح کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مزدوری چالو میں زیادہ لڑکے ہوتے تو فائدہ رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 15 لڑکے دیے۔ پھر جب وہ بڑے ہو گئے تو ان سب کو بلایا اور کہا کہ میں نے یہ منزل پانی تھی کہ جب میرے 10 لڑکے ہوں گے تو میں اس کو ایک کو اللہ کے راستے میں ذبح کر دوں گا۔ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو سارے لڑکے تیار اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے کہ جس کا ہاتھ پکڑو چلو بابا۔ لیکن عبد المطلب نے کہا ایسے نہیں، میں پورا اندازی کروں گا کہ جس کا نام آوے اس کو میں قتل کروں گا، پورا اندازی کی۔ تو پورا میں حضرت عبداللہ کا نام ہے۔ کن کا نام ہے؟ اللہ کے نبی کے والد حضرت عبداللہ کا نام ہے۔ حضرت عبداللہ کا نام ہے تو حضرت عبداللہ کو قتل کے لیے لے جائے گا، لے جا رہے تھے تو مکہ کے سردار ملے اور سرداروں نے کہا عبد المطلب یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہ میں اپنی لڑکی کو ذبح کروں گا، قربان کروں گا۔
تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ مکہ کے تمام سردار اپنے بیٹے کو ذبح کریں؟ ان میں ایک صحابی عمرو بن عاص کے والد جو ایمان نہیں رہتے، عاص بن وائل، ان کا بہت بڑا حال ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کبھی بھی نہیں کرنے دیں گے. تو عبد المطلب نے کہا کہ تمہیں پتا نہیں میں ایک سردار ہوں. تو عاص بن وائل نے کہا تمہیں نہیں پتا کہ ہم بھی ایک سردار ہیں. کیا کہا؟ ہم بھی ایک سردار ہیں. اور ان دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا. اب کرے تو کیا ہے کیا؟ اور عبداللہ کو بہت زیادہ محبوب تھے لیکن منت مانی تھی. تو کہ چلو ایک کام کرتے ہیں کہ مدینہ جانے کے راستے میں ایک عورت ہے، ایک جگہ ہے جس کا نام ہے اسفان میں ایک کاہنہ عورت ہے. کاہنہ عورت ہے جو جج ہے، اس کے پاس جا کے فیصلہ کرواتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. تو عاص بن وائل اور سرداران اور عبد المطلب یہ سب چلے اس عورت کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے. تو کہ ایک مرد جس کو قتل کیا جائے اس کی قیمت کیا لگائی جاتی ہے، کہ اس کی سزا کے طور پر کیا دیا جاتا ہے. تو اس عورت نے کہا کہ 10 اونٹ. کتنے؟ 10 اونٹ ایک عورت ہے. تو کہ ٹھیک ہے کہ میں 10 اونٹ اس اعتبار سے کہ میں پورا اندازہ کر رہا ہوں کہ جس کا نام آئے گا اس کو میں قتل کروں گا، اس کو میں ذبح کروں گا. اگر 10 اونٹ ہے تو 10 اونٹ کو ذبح کر دوں گا، اور حضرت عبداللہ کا نام آئے تو حضرت عبداللہ کو ذبح کر دوں گا. اس طرح کر کے فیصلہ ہو. اور اس وقت میں جو قرآن ایسی چلتی تھی تو پرچیاں نہیں چلتی تھی. کیا چلتا تھا؟ ایک تیر پہ عبداللہ کا نام لکھنا اور ایک تیر پہ 10 اونٹنیاں لکھی. ڈبے میں ڈالا اور اچھالا اور لیا ایک تیر آدمی. تو کس کا نام ہے؟ عبداللہ کا. دوسرا دے دیا کہ 20 اونٹ. دوسرا مرتبہ اٹھایا تو دوسری مرتبہ میں حضرت عبداللہ کا نام آیا. تیسری مرتبہ میں 30 اونٹ کر کے ڈالا تو تیسری مرتبہ میں بھی عبداللہ کا نام آیا. اسی طرح چوتھی مرتبہ 40 اونٹ، 50 اونٹ، 60 اونٹ، 70 اونٹ، 80 اونٹ، 90 اونٹ. ابھی تک عبداللہ کا نام آ رہا ہے. اور عبد المطلب کے پاس 100 تھے تو ان کو بھی کوئی گلا نہیں تھا. 100 جب تک ہے تب تک کرتا ہے. اس کے بعد سب سرداروں نے پریشان کے 90 اونٹ ذبح کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے لیکن عبداللہ کا نام آنا ہے. پھر لاسٹ مرتبہ 100 اونٹ کر کے ڈبے کو ہلایا اور لیا تیر تو 100 اونٹ کا نام آیا. عبد المطلب نے کہا یہ نہیں، دوسری مرتبہ کرو. دوسری مرتبہ 100 اونٹ کا نام ہے. تیسری مرتبہ مجھے بھی وشواس نہیں ہو رہا ہے، مجھے بھروسہ نہیں ہو رہا ہے. تیسری مرتبہ لیا تو بھی 100 اونٹ کا نام آیا. تو ان کے پاس 100 اونٹ سے وہ انہوں نے خود ذبح کی ہے. تو عبداللہ کی قیمت کے 100 اونٹ کے بعد 100 اونٹ ذبح کرنے کے بعد ان کی جان بچی. تو اس عورت نے کہا میں 100 اونٹ دے دی. اب میرے ساتھ ایک بات سن رہی ہے. عبداللہ نے کہا میں اونچے خاندان کا، میں شریف خاندان کا، میں ایسا کام نہیں کر سکتا. اور پھر کیا ہوا کہ اللہ سے حضرت عبداللہ کی شادی ہوئی آمینہ سے. اور اللہ کے نبی کے آنے سے 50 دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا جب گھر میں ہوتی تھی تو پورا کمرہ خوشبو رہتا تھا. پورا کمرہ خوشبو رہتا تھا. عبد المطلب پریشان رہتے تھے کہ یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے. عبد المطلب نے ایک بار پوچھا بیٹا آمینہ تم کون سی خوشبو استعمال کرتی ہو؟ بہت خوشبو آ رہی ہے. تو آمینہ نے کہا کہ میں
کوئی خوشبو یوز نہیں کرتی، میں کوئی خوشبو استعمال نہیں کرتی. میں جب سانس لیتی ہوں اور جب وہ سانس باہر نکلتا ہوں تو میرا سانس جو ہوتا ہے نا کاربن ڈائی آکسائڈ وہ خوشبو والا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد جاءكم رسول من انفسكم حريص عليكم بالمؤمنين عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللہ تعالیٰ نے خاندان میں اللہ کے نبی کا اونچا بہت اونچا خاندان تھا اللہ کے نبی کا. اللہ تعالیٰ نے خاندان کو اونچا چنا کہ اللہ تعالیٰ نے بندو آدم علیہ السلام کی اولاد کو دیکھا، حوا علیہ السلام کی اولاد کو دیکھا اور دیکھا کہ اس میں سب سے اونچا خاندان کون سا ہے. تو کیا کیا؟ ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب، عرب کو چنا. اس کے بعد ثم اختار العرب فاختار ہاشم، فاختار ہاشم، ہاشم کو چنا. ثم اختار ہاشم فاختار قریش، اس کے بعد قریش کو چنا. فاختار قریش، پھر فاختار عبد المطلب، ثم اختار عبد المطلب، عبد المطلب کے خاندان کو. اللہ نے فرمایا لقد جاءكم رسول من انفسكم. انفسكم کسے کہتے ہیں؟ کہ تمہارے اعلیٰ خاندان میں سے بلند درجہ والا خاندان. کہ اللہ کے نبی کا خاندان بھی اتنا اونچا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو جو داعیہ تھی، داعیہ کا نام تھا کیا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی. تو وہ آئی اور پاس میں بیٹھی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے یہ دنیا میں تو کیا دیکھا کہ صاف ستھرے. حالانکہ جب عورت کی ولادت ہوتی ہے نا تو اس کو بہت ساری گندگی نکلتی ہے کیونکہ 9 مہینے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے بنتا ہے بچہ تو بہت ساری گندگیاں رہتی ہیں، خون کے ٹوٹڑے وغیرہ بہت ساری گندگیاں رہتی ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف شفاف پیدا ہوئے ہیں، کوئی گندگی نہیں. دوسری چیز کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کی ناک کاٹی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک نہیں کاٹی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی طرف سے ناک کٹی ہوئی. تیسری چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختنہ نہیں کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے. کیا پیدا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے اور بہت ہی خوبصورت تھے. جب وہ داعیہ نے ہاتھ میں لیا کہ بچہ کتنا خوبصورت ہے. حالانکہ عرب کے زمانے میں خوبصورت ہونا ایک بہت مشکل ہوتا ہے. خوبصورت ہوتا نا کیونکہ ان کے رنگ جو ہوتے تھے وہ ساؤلے ٹائپ ہوتے تھے، نہ ایک دم زیادہ وائٹ اور نہ ایک دم زیادہ کالے. ساؤلے ٹائپ گرمی کی وجہ سے، گرمی بہت زیادہ ہے نا عرب میں، اور جہاں پہ ایسی گرمی رہتی ہے وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں ٹھنڈا ایریا ہوتا ہے وہاں پہ گورے رہتے ہیں اور جہاں گرمی زیادہ رہتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے. تو عرب کے کالے رہتے تھے لیکن جب یہ آپ نے بہت زیادہ خوبصورت بچہ ہے. اب اس بچے کو عاملہ کے ہاتھ میں دیا، عاملہ کے پاس رسول آیا تو بچے کے ابھی آئے کتنے کوئی مہینے یا کوئی سال وغیرہ نہیں ہوا. ابھی تو جب بچہ آپ کا باہر نکلتا ہے تو اس میں کچھ طاقت بھی نہیں ہے، اپنا ہاتھ بھی نہیں رہ پاتا ہے. لیکن یہاں تو 10-15 منٹ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروٹ بدلی اور گھٹنے میں کھڑے ہوئے اور ہاتھ نیچے رکھے ایسے کر کے اور سجدہ کیا، بہت لمبا سجدہ کیا. جس طرح کا بڑے سجدہ کرتے ہیں ایسے ہی سجدہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اسے کیا دعویٰ دیتا ہے کہ میں نماز لے کر آیا ہوں، نماز نہ چھوڑنا. کیا ہے؟ نماز لے کر آیا ہوں، نماز نہ چھوڑنا. پھر سجدے سے کھڑے ہوئے گھٹنوں کے سہارے اور ایک ہاتھ یا گھٹنوں کے سہارے ایسے کھڑے ہوئے اوپر اٹھایا
ایک انگلی اوپر اٹھائی، اس کے بعد پوری چھت میں ایک نور سا چھا گیا اور چھت پھٹی اور ایک بادل جیسا آیا، جس کو ہم کہتے ہیں دعا وغیرہ جیسا آتا ہے نا سردی کے موسم میں، کہ بھی سامنے کچھ ہوتا ہے لیکن دکھتا نہیں ہے، ایسا ہو گیا پھوک، جس کو کہتے ہیں انگلش میں پھوک ہو گئی۔ اللہ آمینہ رضی اللہ تعالی آمینہ کے آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھیں ان کی طرف ہے، لیکن وہ پھوک کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ نہیں رہے۔ پھر ایک غیب سے آواز آئی کہ تو مشارق الارض و مغارب الارض، کہ اس کو صرف مشرق کی زمین اور مغرب میں گھما دو گے، لیعرف نعمہ وصورتہ واسمہ، اور کہا ایک غیب سے آواز آئی کہ اس کو آدم کے اخلاق دو، کہ آدم کے اخلاق دو، ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، اللہ کے ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے کہ اللہ ابراہیم کی دوستی دو، اسحاق کی قربانی دو، چھری کے لیے تیار ہو گئے تھے اسماعیل علیہ السلام کہ اسماعیل کی قربانی دو، صالح کی فصاحت دو، لوط کی حکمت دو، موسیٰ کے یوسف کے حسن دو، موسیٰ کی شدت دو، دانیال کی محبت دو، عیسیٰ کا زہد دو۔ گویا 1,24,000 جو انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم آئے، ان تمام کی صفت اللہ کے نبی کے اندر رکھی، تمام کی صفت اللہ کے نبی کے اندر رکھتی تھی۔ یہ اللہ کے نبی کی پیدائش کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد سے جوانی ہے، جوانی میں بھی اللہ کے نبی بہت زیادہ خوبصورت ہے کہ ہجرت کے وقت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں چل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی، ایک بڑھیا کا مکان ہے، بڑھیا سے کہا کہ کچھ کھانے کا ہے، اس بڑھیا نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں، ایک بکری دیکھی تو کہ اس کا دودھ لے ہم، تو اس بڑھیا نے کہا کہ اس کا دودھ نہیں آ سکتا، کہ اس کا بھی ملاوٹ نہیں، بکری کے ساتھ ملایا نہیں ہے اس کو، کہ تو کیا آپ اجازت تو دیں؟ تو کہ ٹھیک ہے میں اجازت دیتی ہوں، لیکن اس کا ملاوٹ نہیں ہوا ہے، اس کا دودھ نہیں آئے گا کیا؟ اور ایک تو بکری کی دبلی تھی جس کے اوپر چمڑا ہی تھا اور کچھ نہیں تھا، گوشت ہی نہیں تھا، کہ دودھ کہاں سے آئے گا کیا؟ تو کہ آپ اجازت تو دیں؟ تو اجازت دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈول لیا اور پھلوں کا ہاتھ لگایا تو پھل بڑھ گئے۔ اللہ کے نبی نے بکری کو دھویا ڈول کر کے، پھر حضرت ابوبکر کو دیا، جو رہبر تھا ان کو دیا، ایک صحابی اور تھے ان کو دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے وضو کیا، دوسری مرتبہ وہ ڈول نیچے رکھا اور پورے ڈول پھر سے بھرا، اور اس کے بعد اس عورت کو دیا۔ پھر اللہ کے نبی چلے گئے، ان کا شوہر گھر پہ آیا کہ بکرے نے دودھ دیا، تو کہاں سے دودھ دے سکتی ہے؟ اس کی ملاوٹ ہی نہیں ہوئی، اس کا بیا کے بغیر تو بکری کیسے دودھ دے سکتی ہے؟ تو ان کے شوہر بکری کے سامنے دیکھتے تھے کہ تیرا دماغ تو نہیں کسی گیا کیا، بےعقل نہیں ہو گئی کیا، کہاں سے دودھ آیا تیرے اندر میں؟ کہ وہ شخص کون تھا؟ بھیا سے پوچھا کہ وہ شخص کون تھا؟ تو بھیا نے عربی میں اللہ کے نبی کی تعریف میں جو الفاظ ہے، آج 1400 سال ہو گئے، علماء اس کی ترجمہ نکالتے تھک گئے، لیکن انہیں ترجمہ نکال نہیں پایا۔ اللہ کے نبی اتنے سے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند کی طرح تھا، چاند جیسا روشن، بال لمبے، انگلیاں بال، آنکھیں ایک دم سیاہ سرمئی والی آنکھیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیبرو جس کو بولتے ہیں ہمارے لڑکیاں کرواتے ہیں نا، دورہ کھینچوا کے تیر کی طرح ہماری لڑکیاں آئیبرو کروا دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے سے ہی ایسے
بال تھے اور کہتے تھے تو اسے ایک لفظ مجھے بہت پسند آیا. اس بڑھیا نے کہا کہ اللہ کے نبی فصیح تھے. فصیح فصیح کس کو کہتے ہیں کہ دیکھتے دیکھتے مر جائے لیکن دل نہ مرے. اللہ کے نبی ایسے تھے کہ آج تک اللہ نے ایسا کسی شخص کو نہ پیدا فرمائے اور نہ آئندہ اللہ تعالیٰ کسی کو ایسا پیدا فرمائیں گے. ہم کسی چیز کو دیکھ رہے کہ ہم گھومنے چلے جا رہے ہیں, ایک مرتبہ جائیں گے اچھا لگے گا, دوسری مرتبہ جائیں گے اچھا لگے گا, تیسری مرتبہ جائیں گے اچھا لگے گا, اس کے بعد کوئی کہے گا نا کہ چلو گھوم کے آتے, نہیں یار مجھے نہیں آنا, چاہے کتنی بھی خوبصورت جگہ. لیکن اللہ کے نبی ایسے تھے کہ جن کو دیکھتے دیکھتے تھک جائے لیکن کبھی پیٹ کی وجہ سے من نہیں پڑتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خوبصورت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا اس لیے کیا تھا, اللہ نے اللہ کے نبی کو پیدا کس لیے کیا تھا. پوری دنیا کو اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر مجھے تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں اس دنیا کو ہی نہیں بناتا. اتنا خوبصورت اپنا محبوب بندہ بنا کر بھیجا ہے, لیکن اللہ کے نبی کی حالت کیا تھی, فخر و فاقہ والی زندگی. کس لیے تاکہ اللہ کا لایا ہوا دین یعنی جو احکام نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کو پوری دنیا تک پہنچ جائے, اس پر غریب بھی عمل کر سکے, مالدار بھی عمل کر سکے. اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات کو سوئے ہوئے تھے, نیند نہیں آ رہی تھی, کروٹیں بدلتے رہتے تھے. حضرت عائشہ نے پوچھا اور بہت زیادہ بھوک لگنے کی وجہ سے کیا کیا کہ جو چارپائی اس پر جو لکڑا لگا رہتا ہے اس پر بون باندھا جاتا ہے, جیسے ہمارے زمانے میں دوری باندھی جاتی ہے. تو ایسے کر کے پورا پیٹ دبا کر آدھا سر آدھا دھڑ آدھا شریر اللہ کے نبی نے نیچا فکس کر لیا اپنے پیٹ کو. حضرت عائشہ کھڑے ہوئے اور پوچھا اللہ کے نبی کیا ہو رہا ہے. کہ عائشہ بھوک بہت زیادہ لگی ہے. تو عائشہ نے کہا آپ اللہ سے مانگ لے نا, کہ نہیں میں نہیں مانگ سکتا اللہ تعالیٰ سے کہ میرے بھائی جس طرح یہاں پہ آئے قربانی دی میں بھی اسی طرح قربانی دیتے ہوئے چلا جاؤں, تاکہ میرے جو غریب امت ہے جن پر قربت ہے وہ اللہ تعالیٰ سے گلہ نہ کرے. آج ہمارا کوئی غریب ایسا دیکھا ہے جس کو ایک ٹائم کا کھانا نہ ملا, جس کو بھوک معلوم ہو اسے پتہ چلا کہ بھوک کیا ہوتی ہے. جو شخص بھوکا رہتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ بھوک کیا رہتی ہے. اللہ کے نبی کتنے بھوکا رہتے کیسے بدن کو چپکانا پڑ رہا ہے, پیٹ کو چپکانا پڑ رہا ہے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی باغ میں گئے, باغ میں تشریف لے گئے تو وہاں پہ جو نیچے کھجوریں پڑی ہوئی دیکھی جس کو کووا نے چونچ مارا ہو, طوطے نے ٹھونک مارا ہو, ایسی کھجوریں نیچے پڑی ہوئی تھی. اللہ کے نبی اٹھا کر کھا رہے تھے. عبداللہ سے کہا کہ تم کھجور کیوں نہیں کھاتے؟ تو عبداللہ نے کہا کہ مجھے بھوک نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے بھوک ہے. عبداللہ مجھے بہت زیادہ بھوک ہے. کہا کہ میں نے 4 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے. خالی صبح رابعۃ ما ذقت شیئا, یہ چوتھی صبح مجھ پر طلوع ہوئے کہ میں نے ایک چیز پیٹ میں نہیں گئی. چوتھی صبح آج ہم ایک ٹائم کا بھوک نہیں رہ سکتے, ایک ٹائم بھوکے رہ پاتے ہیں. چوتھی صبح ایک مرتبہ مسجد نبوی میں کعب بن عجرہ ہے. کون ہے کعب بن عجرہ؟ اللہ کے نبی کو دیکھتے ہی کہا مالی اراکم متغیرا لونی, کہ اللہ کے نبی آپ کا چاند سے چہرہ کیوں مرجھایا ہوا ہے. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟
کیا تیسرا دن میرے پیٹ میں کچھ ایک روٹی کا صدقہ بدل رہی ہے. صدقہ کسے کہتے ہیں؟ جب سورج کی کرن پڑتی ہے نا تب جو چیزیں چھوٹی 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 اٹھتی ہے نا اس کو کہتے ہیں صدقہ. میرے پیٹ میں صدقہ برابر نہیں ہے. یہ قربانی اللہ کے نبی ہے. اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے کی کیسی قربانی کی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں سب نیزے مارے. حضرت زینب کہتی ہے جب دیکھا کہ سب نیزے پڑے محمدہ محمدہ صلی علیہ الإلہ وملکوت السماء، آپ پر اللہ کی رحمت نازل ہو اور فرشتوں کی رحمت نازل ہو. هذا حسین بالعراء، حسین ننگے پڑے ہوئے کفن نہیں ہے. مقطعات الاعضاء، اعضاء کٹے ہوئے کھیما کر دیا گیا ہے. مزمل بالدماء، خون سے لت پت ہے، خون کا ہار پہنا ہوا. یہ قربانی کس لیے دی تھی؟ ہم تک دین پہنچانے کس لیے دی تھی؟ کہ ہم تک وہ دین پہنچ جائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اللہ کے نبی نے صحابہ کو پہنچایا اور حجۃ الوداع کے موقع پر کہا کہ اے صحابہ، کیا میں نے اپنا دین اپنا حق پورا کر دیا؟ میں نے تمہیں اپنا دین پہنچا دیا. تو صحابہ نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے دین تو پہنچا دیا، اس کے ساتھ آپ حق بھی ادا کر دیا. کیا کیا؟ حق بھی ادا کر دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچا دے. تو صحابہ کیا کیا؟ پھیل گئے. آج مدینہ میں 13,000 یا 14,000 جیسی صحابہ کی قبریں. لیکن اس وقت کا مجمع حجۃ الوداع کے موقع پر جو مجمع تھا 1,24,000 صحابہ کا تھا. کہاں گئے صاحب؟ دین کے لیے پھیل گئے. قربانیاں تھی. کہاں کہاں انہوں نے قبریں بنائی. آج ہمارا کیا؟ صحابہ نے، نبیوں نے، کہ جس کے لیے سرور کائنات جس کے لیے بنائی گئی ہے. ایک مرتبہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر پہ آئے اور پوچھا اے فاطمہ، میں اندر آ سکتا ہوں؟ اور میرے ساتھ عمران بھی عرب کے سردار تھے. فاطمہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اللہ جی، میرے پاس چادر نہیں کہ میں جس سے پردہ کر سکوں. اللہ کے نبی نے اپنی چادر دی، انہوں نے اوڑھی اور پھر اندر آئے. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ میں نے سنا تھا کہ تو بیمار ہے. تو اللہ فاطمہ نے کہا اللہ کے نبی بیمار تو ہو لیکن ساتھ میں بھوک بھی بہت زیادہ ہے. بیمار ہو لیکن بھوک بھی زیادہ ہے. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ میں نے بھی فاطمہ کو لیکن دل سے کچھ نہیں کہا. پھر کہا کہ اے فاطمہ صبر کر، اللہ تعالیٰ اس کو بدلے میں تجھے جنت کا سردار، جنت کی عورتوں کا سردار بتایا ہے. اللہ کے نبی نے فاطمہ کو جنت کی عورتوں کا سردار بنایا. تو یہ سردار سونے وغیرہ میں نہیں مل گئی، اس کے پیچھے قربانیاں رہتی ہیں. اگر ہم بھی قربانیاں دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا عطا فرمائیں گے کہ ہم نہیں جا سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ تم اللہ کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا. اور جو اللہ کی مدد کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور بھی ضرور کرے گا. اور جس کا اللہ مددگار بن جائے اس کو اور کس کی کیا ضرورت ہے؟ بتاؤ، اور کسی کو اس کی ضرورت پڑے گی؟ آج ہم دوست کس لیے بناتے ہیں کہ دکھ سکھ میں کام آئے. اور دوست بغیر سمجھے، بغیر ہمیں مطلب ہمارے کہنے بغیر وہ کیا ہمارے دکھ کو پہچان لے اور ہماری مدد کرے. اور جس کا اللہ تعالیٰ دوست بن جائے، جس کی اللہ تعالیٰ خود مددگار بن جائے، اس کو کسی کی ضرورت ہو سکتی ہے. تو اس لیے اللہ کے جیسے اللہ کے نبی نے صحابہ نے قربانیاں دی، اسی طرح ہمیں بھی اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی. اور سب سے زیادہ سے زیادہ کہتا ہوں کہ نماز کی فکر کرو. 5 وقت کی نماز کی زیادہ سے زیادہ فکر کرو. آج ہم نے دیکھا
کہ بھائی مسجدیں پوری خالی پڑی ہیں. ساتھی سے معتمانہ گزارش ہے کہ نماز کی فکر کرو اور 500 روزوں کی نماز کی زیادہ سے زیادہ فکر کرو اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی دین کی مدد کے لیے اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربانی دینے کے لیے آگے بڑھو. سب کریں گے نا.